اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، ملک بھر سراپا احتجاج ہے، بجلی کے بل نظر آتش کیے جا رہے ہیں، خودکشیاں عروج پہ ہیں، بے روزگاری جو ہے وہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، مزید لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کی طرف تو ابھی کسی کا دھیان گیا ہی نہیں۔ ابھی تو بجلی کے بلوں کو جو ہیں اس پہ فاتحہ پڑی جا رہی ہے۔ ابھی حالات یہ ہیں کہ ملک جو ہے اس کی 98% آبادی یعنی کہ 24.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ رل گئے ہیں۔ ان کو زندہ درگور کرنے کی تیاریاں اس نگران حکومت نے شروع کر رکھی ہیں۔ پہلے دن جب ابھی کیبنٹ بھی نہیں بنی تھی تو اس وقت اس نگران حکومت نے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس پہ کس وزیر نے سائن کیے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پوری 25 کروڑ کی جو آبادی ہے اس میں سے آپ کچھ اشرافیہ نکال لیں، ان کا فوکس نگران حکومت، ان کی امیدیں نگران حکومت پر ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سنتے آ رہے تھے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور یہ جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی یہ پاکستان کی معیشت کو کامیابی کی پٹری پر چڑھا دے گی۔ یہ ہم سن رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ گئی۔ جناب وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ نہ ان کو کوئی کسی بھی مطلب اسپیشلٹی نہیں ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں ان کی اسپیشلٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی کام کے ماہر تصور نہیں کیے جا سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب شمشاد اختر صاحبہ نگران وزیر خزانہ، ان کی بھی آپ بات سن رہے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو پھنس گئی ہوں، مجھے تو ایم لے ہیں۔ اب انہیں ڈانٹ پڑی ہے تو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ میں نے مذاق کیا تھا، یا وہ ویسی بات ہو گئی تھی، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے میری بات کو پیش کیا گیا۔ نمبر 1، اب اس وقت جو بحران ہے ٹاپ آف دی لسٹ وہ پانی و بجلی اور پیٹرول کا ہے، مہنگائی کا ہے۔ وزیر توانائی جن کا نام محمد علی صاحب ہے، میں ان کو تو نہیں جانتا، وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، وہ دبئی کے دورے پر، نجی دورے پہ گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کا انٹرسٹ لیول، ان کا پاکستان کے لیے محبت، پاکستان کی عوام کے لیے سافٹ کارنر چیک کریں کہ وہ اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اور وہ ملک دبئی میں اپنی ذاتی چھٹیاں گزار رہے ہیں، اور وہ پکنک پہ جو ہیں وہ اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں بطور فیڈرل منسٹر۔ آئی تھنک سو کہ وہ ٹی اے ڈی اے بھی لے لیں گے جو لاکھوں کروڑوں میں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ باقی وزراء بھی آپ دیکھ لیں، پوری ایک لسٹ ہے، مطلب ثانیہ جڑا والا ہوا، اس پہ خلیل جارج جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے آج تک اقلیتوں کے لیے کیا کیا؟ ان کی بھی آنیاں جانیاں ہی ہیں، ان کے بھی سمجھنے میں، دیکھنے میں کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اب ثقافت کے وزیر جو ہیں وہ بھی بیچارے دورے شورے کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی اسپیشلائزیشن کا ماہر تصور جو بندہ تھا وہ کابینہ میں نہیں آیا۔ اگر وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سے نہیں کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے؟ اگر ان سے کریں جن کو یہ لے کے آئے ہیں تو وہ ہمیں مارتے ہیں، بین کر دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہاں تو ماشاء اللہ ہونا چاہیے، تو یہاں پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کٹ پتلیاں نہ ہوں، یہ کم از کم 50% کو ڈلیور بھی تو کریں نا۔ یہ تو مائنس پوائنٹ پہ چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ولاگ پورے پاکستان کی اس 25 کروڑ عوام کی آواز ہے جو اس وقت سڑک پر بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور اپنی موت کی تمنا لیے دل میں گھوم رہے ہیں کہ اس جان لیوا مہنگائی سے ہم کس طرح نبردزماں ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، آئندہ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔